ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی دی جانے والی امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور حصہ لیں۔ واٹس ایپ کے نمبرات ہیں اور واٹس ایپ میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، نیچے اس کی ساری تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ حیدرآباد سے تھائی لینڈ کے پھوکیت جا رہی ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک پرواز کی بدھ کے روز پھوکیت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران طیارے کے اگلا حصہ یعنی نوز گیئر کو بہت نقصان پہنچا۔ اس واقعے سے ایئرپورٹ پر ہلچل مچ گئی، تاہم کچھ دیر بعد حالات معمول پر آ گئے۔ تمام 133 مسافر جو سوار تھے محفوظ طریقے سے بحفاظت طریقے سے نکال لیے گئے۔ تلنگانہ میں تیزی سے بڑھتے سائبر جرائم کے متعلق ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے۔ ریاست میں سائبر ٹھگی کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو نے 2008 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گرفتار ملزمان میں 15 خواتین بھی شامل ہیں اور ان میں بینک ملازمین، سافٹ ویئر انجینئرز، لیکچرر اور طلباء جیسے مختلف پیشوں سے منسلک افراد شامل ہیں۔ سماجوادی پارٹی رکن پارلیمنٹ آنند بھدوریا نے آج لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر بحث اپنی بات رکھتے ہوئے مرکز کی مودی حکومت کو کئی معاملوں میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر امریکہ کے سامنے جھکنے کا سنگین الزام عائد کیا اور سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے آئینہ بھی دکھایا۔ ملک میں ایل پی جی گیس کی کمی کی خبروں اور بڑھتی قیمتوں کو لے کر عام آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران کیجریوال نے کہا کہ آج ملک سنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ ملک میں ایل پی جی کی بھاری قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی اصل وجہ ملک کی موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی ہے۔ نصابی کتب میں عدلیہ سے متعلق متنازع مواد پر ہنگامہ مچنے کے بعد این سی ای آر ٹی کے ذریعے مانگی گئی معافی کو سپریم کورٹ نے قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت کو ایک ڈومین ماہر کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت دی۔ معاملے میں بدھ کے روز سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل ایس ٹی تشار مہتا نے سپریم کورٹ کو یقین دلایا کہ حکومت تمام نصابی کتابوں کا جائزہ لے گی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے ہندوستان میں ایل پی جی اور ایندھن کی سپلائی کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں گیس سلنڈروں کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس دوران اتر پردیش میں کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹ کی وجہ سے ریاست میں کئی ہوٹل اور ریسٹورنٹ بند ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں۔ شیو سینا کے رہنما راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان ملک میں ایل پی جی سلنڈر کے بحران کے حوالے سے مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور ایل پی جی ایندھن کی قلت بہت سے شعبوں کو متاثر کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے غازی آباد کے رہنے والے 30 سالہ ہریش رانا کو خواہش مرگ کی اجازت دے دی ہے۔ ہریش رانا گزشتہ تقریباً 13 برس سے کوما کی حالت میں بستر پر ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہدایت دی کہ انہیں نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے پیلی ایٹوکیئر شعبے میں داخل کیا جائے تاکہ طبی نگرانی میں ان کا علاج مرحلہ وار واپس لیا جا سکے اور پوری کارروائی ان کی عزت و وقار کو برقرار رکھتے ہوئے انجام دی جائے۔ اتر پردیش اے ٹی ایس نے آگرہ میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یو پی اے ٹی ایس نے ایک جوان کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایس کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت آدرش کمار عرف لکھی کے طور پر کی گئی ہے، جو ہندوستانی بحریہ میں لانس نائک کے طور پر کیرالہ میں تعینات ہے۔ اے ٹی ایس نے اسے 10 مارچ 2026 کو گرفتار کیا، عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران کے درمیان جاری بھیانک جنگ کے سبب پوری دنیا میں کھلبلی مچی۔ اس دوران خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اسرائیل ایران کے درمیان کشش اثرات اب ہندوستان میں پوری طرح محسوس ہوئے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کئی طرح کی الزامات کا سامنا کر رہی مودی حکومت نے بڑی پیش رفت کرتے ہوئے ایران سے رابطہ کر لیا ہے اور اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائی ہے۔ ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی محفوظ اور صحت مند ہیں۔
11 جمعرات کو ایرانی صدر کے بیٹے نے اطلاع دی۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جائے اسرائیل امریکہ کے ساتھ جاری جنگ کے دوران مشتبہ زخمی ہو گئے تھے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ فی الحال ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکہ اسرائیل ایران کے درمیان اس جنگ سے دنیا کے بیشتر ممالک متاثر، مہنگائی بڑھنی شروع ہو چکی ہے۔ آب نئے ہرمز ہونے سے حالات لگاتار مشکل ہوتے جا اب خبریں سامنے ہیں کہ جلد ہی نہر سوئس کو بھی بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش حوثی باغیوں کے ذریعے کی جا رہی ہے جو کہ امریکہ ایران جنگ کے 12ویں دن سرگرم ہو گئے۔ حوثی باغی جلدی اس نہر کو بند کرنے کے لیے بحر احمر میں حملہ کر سکتے ہیں۔ نہر سوئس بحر احمر کے راستے سے گزرتی ہے جہاں حوثی باغیوں کا اثر و رسوخ ہے۔ نہر سوئس کو یورپ اور مشرق وسطیٰ کی لائف لائن تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی بند ہو گئی تو سمجھیے کہ ایک قسم کی پوری دنیا میں اقتصادی بحران کی ایسی صورتحال ہوگی کہ اس سے ہر آدمی جوجھے گا۔ کئی ممالک کو جنگ کے میدان میں گھسیٹنے اور بھاری جان و مال کی تباہی کے الزامات کا سامنا کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے مشیروں نے امریکی اسرائیلی حملے پر ایران کی جانب سے ممکنہ رد عمل کا غلط اندازہ لگایا۔ سنسنی خیز دعویٰ نیو یارک ٹائمز نے کیا۔ امریکہ کے بڑے میڈیا گروپ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیروں نے کم اندازہ لگایا کہ امریکہ اسرائیل حملے کا ایران آخر کیا جواب دے گا۔ قابض اسرائیل کی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو اس وقت وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جب وہ مسجد اقصیٰ کی مسلسل تالہ بندی اور داخلے پر پابندی کے باوجود مسجد کے قریب ترین مقام پر نماز ادا کرنے کے لیے ابواب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی شہر رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع بستی ابو فلاح کے ایک اسکول کا صحن ایک مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں سینکڑوں سوگواروں کے ہجوم میں خاموش مگر گہرا اضطراب، غیظ و غضب کی لہریں موج زن تھیں۔ وہاں 3 شہداء کے جسد خاکی ایک دوسرے کے پہلو میں رکھے گئے تھے جنہیں فلسطینی پرچم کی مقدس ردا نے ردائے سعادت میں لپیٹا گیا تھا۔ قابض اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر خزانہ بزلیل سموٹریچ نے گزشتہ روز منگل کی شام اعلان کیا ہے کہ جنگی ضروریات اور اس سے وابستہ بڑھتے ہوئے مالی دباؤ کے پیش نظر فی الوقت حریدی یہودیوں کو فوجی خدمات سے استثناء دینے کے مجوزہ قانون کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قابض ظالم اسرائیلی فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں بالخصوص رام اللہ، شمالی القدس میں سینکڑوں درخت جڑ سے اکھاڑ دیے جس سے مقامی آبادی کو شدید معاشی اور نفسیاتی نقصان پہنچا۔ فلسطینی حکام کا ماننا ہے کہ اقدامات یہودی بستیوں اور آباد کاروں کے زیر استعمال شاہراہوں کے گرد نام نہاد بفر زون قائم کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، لبنان کے سرکاری اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کی علیہ صبح لبنان کے مختلف علاقوں پر قابض اسرائیل کے فضائی حملوں کے نتیجے میں 16 افراد شہید ہوئے، 22 زخمی، جبکہ قابض اسرائیل حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک ہی دن کے دوران عراق اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے 31 عسکری کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔